بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان المدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم سی اے۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا پیارا سا عمل ہے، خوبصورت سا عمل ہے کہ جو ہم اگر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس معاملے میں بھی اس عمل کو کیا جائے، جس نیت سے کیا جائے، نیک نیت، جائز نیت، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے عمل کیا جائے، جس بیماری میں یہ عمل کیا جائے، کیسی بھی سچویشن ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، یہ عمل ہر مسئلے میں، ہر سچویشن میں، ہر نیک نیت کے ساتھ، ہر جائز نیت کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور پھر اس عمل کے کرنے میں آپ کو کسی کوانٹٹی کا، کسی تعداد کا، کسی فگر کا بھی خیال رکھنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اور یہ وہ فعل ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں خود کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے یہ فعل کرتے ہیں، اور یہ وہ مبارک فعل ہے درود پاک کا عمل۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو یہ وہ مبارک فعل ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا، جس کی نسبت خود اپنی مبارک ذات کی طرف کی کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں۔ اے مسلمانوں، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو۔ لیکن اس میں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس طرح ہم درود پاک بھیجتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح سے اللہ عز و جل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل ہر اس چیز سے پاک ہے جو جسم اور جسمانیات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل کا درود بھیجنا یوں ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک درود پاک نہیں پڑھتا جس طرح ہم انسان درود پاک پڑھتے ہیں یا فرشتے درود پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا درود بھیجنا جو فقہا نے فرمایا، جو بزرگان دین اولیاء کرام نے ہمیں تعلیم فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہی اللہ عز و جل کا درود ہے جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس طرح اللہ عز و جل بھی درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز جسم اور جسمانیات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ عز و جل کی ذات اس سے پاک ہے، اس سے عرفہ ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات ایسی ہے کہ جو کسی کے عقل میں نہیں آ سکتی، جو کسی بھی ایسی چیز سے تعلق نہیں رکھتی جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، سب سے پاک ہے، سب سے بلند ہے، اور ایسی ذات ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ درود پاک کا ایک عمل جو ہمیں حدیث پاک میں تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آپ جنت میں اپنی پراپرٹی دیکھیں، جنت میں اپنی جائیداد دیکھیں، جنت میں اپنی زمین دیکھنا چاہیں، اپنے محل دیکھنا چاہیں، اپنا گھر دیکھنا چاہیں، تو اس عمل کو پابندی سے کریں، کم از کم 1000 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے ہمیں خواب میں جنت میں اپنی پراپرٹی، اپنی زمین دیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم مرنے کے بعد ہمیں جنت بھی ملے گی۔ نمازوں کی پابندی جاری رکھیں، درود پاک جب بھی پڑھیں تو درست مخرج کے ساتھ پڑھیں، بنا مخرج کے درود پاک درست نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں، جیسے درود پاک آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھنے بیٹھ جائیں۔ درود ابراہیمی کافی طویل درود پاک ہے، کافی بڑا درود پاک ہے، آپ چاہیں تو چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت مختصر ہے اور کم وقت میں آپ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں، ڈیلی پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے ایک بھی دن۔ اور اس میں آپ کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ صاد سے شروع ہوتا ہے، صلی اللہ علی محمد یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مخرج کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو صاد کے مخرج کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ اس کو نارملی سین کی جو آواز ہوتی ہے، سیٹی کی آواز، اس سین کی آواز کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں
تو اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے، بہت غلط اور بہت خراب معنی ہو جاتا ہے۔ معنی اس کا یہ بھی ہو جاتا ہے، معنی اس کا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تو معاذ اللہ تلوار چلا، تو اس طرح کا معنی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مخرج کا خیال رکھیں، مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ اور مخرج کے لیے آپ کو میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ پلے سٹور سے آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مدنی قاعدہ۔ مدنی قاعدہ نام کا اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے سٹور سے، اس کو انسٹال کر لیں، اس میں لینگویج سلیکٹ کر لیں۔ لینگویج سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ چیپٹرز پر جائیں گے، مدنی قاعدے کے جو چیپٹرز ہیں ان چیپٹر کو اوپن کرنے کے بعد اس میں جو بھی الفابیٹس دیے ہوئے ہیں، جو بھی اس میں کلمات دیے ہوئے ہیں، جب آپ ان پر کلک کریں گے تو آپ کو موبائل سے اس کے مخرج کی آواز آئے گی۔ وہ آواز سن کر آپ اپنے مخرج کو کافی حد تک درست کر سکتے ہیں، اگرچہ مکمل نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑی غلطیاں جو ہے آپ کی سامنے آ جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی پڑھیں مخرج کے ساتھ پڑھیں، بنا مخرج کے ہمارا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں درست طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔